کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی قابض فورسز کی طرف سے غیر قانونی گرفتاریوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور دیگر مظالم سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں جائیدادوں کی ضبطی اور کشمیری ملازمین کی برطرفی سمیت بھارتی مظالم میں اضافے کی مذمت کی۔ ترجمان نے 11 جون 1991 کو چوٹا بازار سری نگر قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی بے ایمانہ قتل عام کو روکنے کی غرض سے تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ دریاسنا بھارتی قابضین نے نقل و حرکت کی آزادی اور رازداری کے حق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ضمانت پر رہا ایک اور کشمیری پر GPS ٹریکنگ ڈیوائس نصب کر دی ہے۔ یہ اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ چند روز پہلے بھی اوڑی پولیس اسٹیشن میں ایک زیر سماعت کشمیری پر ایسی ہی ڈیوائس چپکا دی گئی تھی۔ GPS ٹریکنگ ڈیوائسز کا استعمال کشمیریوں پر بھارتی حکام کی بڑھتی ہوئی نگرانی کو ظاہر کرتا ہے، جسے علاقے میں سب اچھا ہے کہ بھارتی دعوی کی نفی ہوتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما آغا سعید روح اللہ مہدی نے پلوامہ میں ایک نوجوان کے دوران حراست موت کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آغا مہدی نے پولیس مظالم کی مذمت کرتے ہوئے دوران حراست امتیاز احمد کی موت اور دوسرے نوجوان کے شدید زخمی ہونے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کے نام پر مقبوضہ جموں کشمیر میں پیراملٹری فورسز کی مزید 20,000 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اقدام جموں کشمیر کے دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جماع والا علاقہ ہونے کے باوجود کیا گیا، جہاں پہلے ہی 10 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوجی تعینات ہیں۔ دریاسنا بھارتی پولیس نے نئی دلی میں 2020 کے فسادات کی کوریج کرنے والے مقبوضہ جموں کشمیر کے صحافی شاہد تانترے سمیت 3 صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پریس کلب آف انڈیا نے پولیس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے بھارت اور مقبوضہ علاقے میں صحافت کو دبانے اور آزادی صحافت کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا۔